السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے کل کے سبق میں مریض کی نماز کا عنوان مکمل کیا تھا اور اس کے تحت عملی کتاب میں آپ کو کچھ کام دیا گیا تھا جو آپ نے مکمل کرنا تھا اور یاد بھی کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کو عملی کتاب دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے کام پر نظر ثانی کر لیں۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 2 تھا کہ جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سر اور پیر کس طرف ہونے چاہیے، اس کا جواب۔ پھر سوال نمبر 3 تھا کہ بے ہوش آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے اگر اس کی بے ہوشی 5 نمازوں سے کم وقت تک رہتی ہے، پھر کیا ہے اگر 5 نمازوں تک اس کی بے ہوشی چلی جاتی ہے، پھر کیا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد غلط اور درست کی آپ نے نشاندہی کرنی تھی اور غلط ہونے کی صورت میں آپ نے درست جواب لکھنا تھا۔ یہ آپ کا عملی کتاب میں کام تھا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم آج کا عنوان شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز جمعہ۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو آج کے سبق کا خلاصہ ہوگا اور خلاصے کے طور پر جو چند اہم باتیں ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کی تاریخی اہمیت بڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی دن پیدا فرمایا اور اسی دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ یہ تو تاریخی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر عزیز طلباء، جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک اس دن کی اہمیت یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ راجح قول یہ ہے، 2 قول زیادہ راجح ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ وہ ساعت اجابت وہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ساعت اجابت جمعے والے دن کا آخری وقت ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ بہرکیف صحابہ کرام کے معمول اور اسی طرح سلف صالحین کے معمول سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جمعے والے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے یہی مقبول ترین اللہ کے ہاں وقت ہے۔ جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی معروف ہے کہ آپ خود عبادت میں بیٹھ جاتی تھی اور اپنی خادمہ کو بٹھا دیتی تھی کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ جمعہ کی تعریف کیا ہے۔ یہ لفظ اجتماع سے ماخوذ ہے۔ اجتماع کا معنی اکٹھے ہونا۔ اس دن چونکہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بڑی مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کو صلاۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔
جمعہ کی فرضیت کے بارے میں 3 دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ ایک دلیل قرآن کریم سے، اللہ رب الجلال سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں جو فسعوا لفظ آیا ہے تو یہ امر صیغہ امر ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی اکثر اس سے ایسا کام یا ایسا حکم ثابت ہوتا ہے جو لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز یہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہ خرید و فروخت تجارت یہ جائز ہے، لیکن اگر کسی وقت میں اس کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت عبادت کے اعتبار سے یا نماز کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جمعے کے فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں اور جمعے کی نماز چھوڑنے پر وعیدات بھی فرمائی ہیں۔ ایک وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ اس کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ اور تیسری دلیل جو اس پر ہم نے پیش کرنی ہے وہ ہے اجماع امت، یعنی امت کا اجماع۔ جب سے جمعہ کی فرضیت کا حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں مسلمان اس جمعے کے دن کے اجتماع کو لازمی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے اس اجتماع کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ جمعے کی فرضیت پر اجماع امت سے دلیل ہے۔ اب ہم آج کے اس عنوان کی بلند خوانی کرتے ہیں کتاب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عملی کتاب کا کام آپ کو سمجھایا جائے گا۔ صفحہ نمبر 78، نماز جمعہ۔ جمعہ کے دن کی تاریخی اہمیت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ انسانی اور اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات جمعہ کے دن پیش آئے، جن کی تفصیلات بڑی کتابوں میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها واعظم عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ ترجمہ: جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن کی قدر و اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز آداب کا خیال رکھتے ہوئے اول وقت مسجد میں جا کر خطبہ سنے اور جمعہ ادا کرے، اس شخص کے گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ ساعت متعین نہیں بلکہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے 2 قول زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، یہ وقت امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن کے آخری وقت یعنی عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کے کسی وقت میں ہے۔ یہ قول زیادہ مشہور اور معتبر ہے اور اس کی مختلف احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے تائید بھی ہوتی ہے۔ بر صغیر کے مشہور عالم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امت کے علماء و بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک ذکر و دعا میں، تلاوت قرآن میں یا واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں تاکہ وہ قیمتی لمحات حاصل ہو جائیں۔ نماز جمعہ تعریف۔ نماز جمعہ کی تعریف، لفظ جمعہ اجتماع سے ماخوذ ہے، اجتماع سے نکلا ہوا ہے، اور اجتماع کے معنی جمع ہونے کے اور ملنے کے ہیں۔ چونکہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کی اکثریت مختلف مساجد میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ اکٹھے نماز ادا کرتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کہا جاتا ہے۔ شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں نماز جمعہ سے مراد وہ دو فرض رکھتے ہیں جو جمعہ کے دن جہری قرات کے ساتھ ظہر کے وقت میں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے دو خطبے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں نماز جمعہ کی تعریف۔ نماز جمعہ فرض ہونے کی دلیل۔ نماز جمعہ کا فرض ہونا قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت میں فسعوا امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ اکثر کسی چیز کا حکم دینے کے لیے، یعنی اس کو ضروری قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں جمعہ کی نماز کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت کر دی گئی ہے، جبکہ خرید و فروخت ایک جائز کام ہے۔ ایک جائز کام کو کسی دوسرے کام کی خاطر چھوڑنے کا حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دوسرا کام جس کی خاطر یہ جائز کام چھوڑا جا رہا ہے وہ فرض ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو نماز جمعہ کی تاکید کے سلسلے میں اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کے چھوڑنے پر سخت عذاب کی وعید بھی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جو لوگ جمعہ کی نماز ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ اللہ کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے تو یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب سے نماز جمعہ فرض ہوئی اس وقت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا۔ عزیز طلباء، عملی کتاب کا کام دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 39 پر آج آپ نے کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے نماز جمعہ کی لغوی اور شرعی معنی آپ نے بیان کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کے بارے میں جو دلائل آپ نے پڑھے ہیں قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے، وہ دلائل آپ نے یہاں لکھنے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔